وہ صبح اٹھی اور باہر موسم کی طرف دیکھنے لگی۔ نہ جانے کام کا اتنا جنون اس کے دماغ پر ہر وقت کیوں سوار رہتا۔ شاید کام کو ہی اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا تھا، پھر چاہے طبیعت بھی ٹھیک ہو یا نہ ہو، اسے کام پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ کینیڈا میں سردیوں کے دن تھے، ہر طرف برف ہی برف تھی، ٹھنڈ حد سے زیادہ تھی، درختوں پر جمی ہوئی برف ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ ماما میں ہوٹل جا رہی ہوں، کسٹمرز کا رش ہوتا ہے اس ٹائم۔ صبح صبح ملائکہ جلدی کار سٹارٹ کرنے لگی، لیکن ٹھنڈ کی وجہ سے نمی اور کاربن جم جانے سے کار سٹارٹ نہ ہو رہی تھی۔ غصے سے چلانے لگی، "وٹ از دس ماما!" جلدی سے کار سے باہر نکلی، دوسری پرانی کار سٹارٹ کی اور ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں تھی کہ تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی بوندیں شیشے سے ٹکرا رہی تھیں، وہ آواز بہت پیاری تھی۔ سانگ سنتے ہوئے، بارش انجوائے کرتے ہوئے وہ ہوٹل پر پہنچی۔ اپنا ریسٹورنٹ تھا، بزنس کافی اچھا چل رہا تھا، کسٹمرز کی لائن لگی رہتی تھی، سب سے اچھے شیف رکھے ہوئے تھے، کھانے کا ذائقہ نمبر 1 تھا، ہر طرح کے کھانے تیار کیے جاتے تھے۔ ملائکہ کے بابا نے ہوٹل بنایا تھا، لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد ملائکہ نے بزنس سنبھال لیا۔ کافی بڑا ریسٹورنٹ تھا۔ ملائکہ اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی، وہ چاہے انگریزوں میں رہتی تھی، لیکن اس میں کوئی برائی، کوئی بے حیائی نہ تھی۔ بات اللہ کی طرف سے ہدایت کی ہوتی ہے، ورنہ آج دیکھ لیں ہمارے ارد گرد لڑکیاں جسم کی نمائش کرتی ہیں۔ پردہ حیا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ جسے چاہے اپنی طرف مائل کر لے، وہ صرف ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ ہماری کوئی نیکی پسند آ جائے تو اپنی محبت ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے تو وہ چاہ کر بھی گناہ کی طرف نہیں جانے دیتا۔ ملائکہ نماز کی پابند تو نہیں تھی، لیکن وہ غریبوں کی ہمدرد تھی۔ اس کے بابا پاکستان سے ایک غریب گھرانے سے اٹھ کر گئے تھے، وہاں بھوک پیاس دیکھی، محنت کی، پھر اپنا بزنس بنایا۔ ملائکہ کو اپنے باپ کی بتائی ہوئی سب باتیں یاد تھیں۔ وہاں رہنے والے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی دیوانے تھے ان کے کھانے کے معیار کے۔ وہاں کے شیف میں سے ملائکہ کی ماں بھی ایک تھی جو کھانا تیار کرتی تھی۔ ان کی بریانی اور حلیم چاول بہت مشہور تھے، لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی۔ اللہ نے بزنس میں برکت ڈالی ہوئی تھی۔ پھر ایک امتحان نے بھی آنا تھا۔ نیا گھر لیا بینک سے لون لے کر، گھر بہت پیارا تھا، ماں بہت خوش تھی۔ "بیٹی، اللہ کا شکر ہے، ہم نے نیا گھر لے لیا۔" ملائکہ پاس بیٹھی تھی، ماں نے ہاتھ پکڑا۔ "ملائکہ بیٹی، اب بس کوئی اچھا سا لڑکا مل جائے جو بالکل تم سا ہو، شریف اور با اخلاق ہو، میں تم سے اس کی شادی کروا دوں۔" ملائکہ ماں کی طرف دیکھ کر بولی، "ماں مجھے ابھی کوئی شادی نہیں کرنی، جہاں نصیب ہوا ہو جائے گی، آپ زیادہ پریشان نہ ہوا کریں۔" ماں نے بات کاٹتے ہوئے کہا، "پاکستان میں تمہارے چچا کا بیٹا ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟" ملائکہ غصے میں بولی، "ماما، چچا لوگوں نے بابا کے ساتھ کیا کیا تھا، آپ بھول گئی ہیں کیا؟ بابا جب ہم کو پاکستان لے کر گئے تھے تو انہوں نے بابا کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، کتنا ذلیل کیا تھا بابا کو۔" ماں خاموش ہو گئی۔ دن گزرنے لگے، زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ BA پاس کرنے کے بعد وہاب کو کوئی نوکری مل نہ رہی تھی، یہاں MA پاس خوار ہو رہے تھے تو وہاب کو کون پوچھنے والا تھا؟ ابا کی گالیاں، کبھی ماں کی ڈانٹ، دوست سب بیکار تھے جن کے ابا اچھا خاصا کما لیتے تھے، اور جو وہاب کی طرح جس کے ابا حضور کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ بیچارے تنگ آئے ہوئے تھے۔ وہاب نے بہت کوشش کی لیکن کوئی جاب نہ مل سکی۔ وہاب پینڈو سا لڑکا تھا لیکن بہت اچھے دل کا مالک، نہ کوئی جھگڑا کسی سے، نہ کوئی انا پرست، نہ کسی کی بات کا کبھی برا منایا۔ محلے میں جو بھی کوئی اس سے مدد کے لیے یا کسی کام کے لیے کہتا وہ انکار نہ کرتا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی ایک جھلک تھی۔ جب ابا کی گالیاں سن سن کر تنگ آ گیا تو ابا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بولا، "ابا جی ایک مشورہ تو دیں۔" ابا نے چائے کا سپ بھرتے ہوئے وہاب کی طرف دیکھا، "اللہ خیر کرے، کوئی چنگا ہی بولنا۔" "ابا جی نوکری تو کوئی مل نہیں رہی، کھانا تو میں بہت اچھا بنا لیتا ہوں، میں سوچ رہا ہوں اپنا چھوٹا سا ہوٹل نہ بنا لوں۔" ابا نے گالی دے کر کہا، "لکھ دی لعنت تیرے تے پتر، اپنی اتنی زمین جائیداد ہے، اس کو چھوڑ کر اب لوگوں کے جھوٹے برتن دھویا کرے گا۔" وہاب نے ابا جی کی طرف دیکھا، "ابا یار بس ایک میری ترقی کی رکاوٹ آپ ہی ہیں۔" ابا جی کے دماغ گھما، جوتا اٹھایا، 2-3 لگا دیے وہاب کو۔
وہاب 24 سال کا نوجوان لڑکا تھا۔ 3 سے 4 جوتے کھانے کے بعد بولا، اب کھول لوں ہوٹل؟ ابا نے سر پکڑا، دفع ہو جا میرے سامنے سے۔ اتنے میں ماں کمرے میں کیسی آواز آئی تھی یہاں سے؟ وہاب ماں کی طرف دیکھ کر بولا، اگلے نے حملہ کر کے ثبوت بھی مٹا دیے ہیں، آپ ابھی پہنچ رہی ہیں؟ ماں سمجھ گئی تھی باپ نے مارا ہے۔ ماں غصے سے بولی، آپ کو کتنی بار کہا ہے بیٹا اب بچہ نہیں ہے، وہ جوان ہو چکا ہے، خیال کیا کرو، تم سمجھتے نہیں ہو؟ ماں کھانا بنا رہی تھی، بولی، بیٹا وہاب تیرا جو دل کرتا ہے تو کر۔ وہاب نے کہا، اماں ہوٹل بنانا ہے۔ ماں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے پتر، اپنا یہ شوق بھی پورا کر لو۔ ایک بازار میں چھوٹی سی دکان لی، وہاں نان پکوڑے ساتھ دال چاول بیچنا شروع کیا۔ وہاب کی منگنی اس کی ماموں کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ منگیتر نے فون کیا، وہاب یہ کیا سن رہی ہوں میں، تم نان پکوڑے بیچنے لگ گئے ہو؟ وہاب نے مسکرا کر کہا، کیا کرتا، نوکری تو مل نہیں رہی تھی۔ ماموں لوگوں نے کہا، بھائی صاف بات ہے، وہاب کوئی ڈھنگ کی نوکری کرے تو اپنی بیٹی دیں گے، ورنہ ہماری طرف سے تو انکار ہے۔ وہاب نے ماموں سے کہا، ماموں جان، اگر آپ نے بیٹی مجھے نہیں میری نوکری کو دینی ہے تو خدا سے ڈریں اور ایک بار پھر سوچ لیں۔ آپ کسی اچھی ملازمت کو اپنی بیٹی دیں گے لیکن اچھی نوکری والا اچھا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ماموں نے طنز کرتے ہوئے کہا، تم اپنے دال چاول بیچنے پر دھیان دو، رشتہ ختم ہو گیا۔ وہاب اپنے نئے نئے طریقے سے کھانا بناتا۔ اللہ نے اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سا ذائقہ رکھا ہوا تھا۔ بہت چھوٹی سی دکان لیکن لوگ تعریفیں کرتے تھے اس کے کھانوں کی، دوست مذاق اڑاتے تھے، کوئی حال نہیں وہاب تمہارا، یار پڑھ لکھ کر دال چاول بیچنے لگ گئے ہو۔ کوئی کہتا میں دبئی جا رہا ہوں، کوئی کسی چھوٹی موٹی نوکری پہ لگ گیا، لیکن سب رشتے سب دوست گوا کر وہاب مزے مزے کے کھانے بنا کر بیچتا رہا۔ ویسے کام اتنا برا نہیں تھا، اچھے خاصے پیسے کما لیتا تھا۔ ماں کو گولڈ کی چوڑیاں بنا کر دی تھیں، ابا خوش تھا، چلو جیسا بھی ہے، بیٹا محنت تو کر رہا ہے نا۔ ہر روز کسی بے سہارا کی مدد کرتا، جتنی بھی دن بھر کی کمائی ہوتی اس میں غریبوں کے لیے الگ سے پیسے نکال لیتا، پھر چپکے سے ضرورت مند تک اس کا حق پہنچا دیتا۔ اللہ نے اس کی چھوٹی سی دکان میں رحمتوں کا نزول کیا تھا۔ شرارتی من چلا سا لڑکا، کسی کی باتوں کا برا نہ مانتا، کوئی گالی بھی دے دیتا تو مسکرا کر خاموش ہو جاتا۔ ملائکہ ماما کے پاس بیٹھی تھی، ماما جان، جو ہمارے ساتھ نیا ہوٹل کھلا ہے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں، اس ہوٹل کا مالک ایک لڑکا سا ہے، اس نے ہمارے سارے ورکرز کو ڈبل تنخواہ پر اپنے پاس رکھ لیا ہے، ہمارا کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملائکہ بہت پریشان تھی، اپنے ورکر سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن سب نے کہا، ہم یہاں پیسہ کمانے آئے ہیں، یہاں سے اچھی تنخواہ ملے گی ہم وہیں جائیں گے، آپ ہم کو تنخواہ دیں گی تو ہم آپ کے پاس کام کریں گے۔ ملائکہ خاموش ہو گئی، گاہک آنا بند ہو گئے، جو نئے ورکر ملتے وہ اعلیٰ معیار کا کھانا نہ بنا سکتے تھے۔ نئے ہوٹل کا مالک عدنان ملائکہ کے پاس آیا، مسکرا کر بولا، میڈم آپ چاہیں تو میرے ہوٹل میں مینیجر کی جاب کر سکتی ہیں۔ ملائکہ کو بہت غصہ تھا، دھیمے سے بولی، میرے ورکرز کو خرید کر میرا مقابلہ کر رہے ہو؟ عدنان نے پیار سے جواب دیا، میڈم یہ بزنس کا اصول ہے۔ ملائکہ غصے سے بولی، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا یہ بزنس نہیں، گناہ ہوتا ہے، اور یاد رکھنا تمہارے سامنے اپنا ہوٹل پہلے جیسا بنا کر دکھاؤں گی۔ حالات بہت خراب تھے، کام ختم ہونے کی وجہ سے بینک والے گھر کا لون واپس مانگنے لگے، پیسے کہاں سے آتے، کاروبار تو تباہ ہو چکا تھا۔ مختلف کمپنیز کو ایڈ دی ہوئی تھی، کوئی اچھا شیف جو اعلیٰ معیار کا کھانا بنا سکتا ہو ضرورت ہے۔ ملائکہ بہت پریشان تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اے اللہ مجھے اس مشکل وقت سے نکال دے، تمہارے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھ کر اٹھی تھی، ایک ای میل آیا جس میں وہاب نے اپلائی کیا تھا۔ ملائکہ نے آن لائن انٹرویو کیا، وہاب کا لہجہ بہت پیارا تھا، اس کا ایک ایک لفظ دل میں اتر رہا تھا۔ ملائکہ نے کچھ کھانوں کے بارے میں پوچھا، وہاب تو پہلے ہی ماسٹر تھا، پھر بات کرتے ہوئے بولا، مجھے کینیڈا بلوائیں گی یا بس انٹرویو ہی کرنا ہے؟ ملائکہ نے پاسپورٹ کی کاپی منگوا لی اور 2 مہینے میں ویزا لگ گیا۔ وہاب بہت خوش تھا، جس پر سب ہنستے تھے، اسی کام پر کینیڈا جا رہا تھا۔ ابا جی سے ملا، باپ نے بہت دعائیں دیں، جا پتر اللہ کامیاب کرے۔ ماں سے ملا، ماں نے سمجھایا،
بیٹا یہی تمہارا کاروبار اچھا چل رہا ہے، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاب مسکرانے لگا۔ ماں مفت میں ویزا مل رہا ہے، جانے دو، کام پسند نہ آیا تو واپس آ جاؤں گا۔ رخصت ہو گیا کینیڈا کے لیے۔ کینیڈا پہنچا، بہت تھک گیا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو سامنے ملائکہ کھڑی تھی۔ ملائکہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ قسم سے کال پہ آپ جتنی خوبصورت لگ رہی تھیں، آپ تو اس سے زیادہ بےحد خوبصورت ہیں۔ ملائکہ اپنے ساتھ گھر لے گئی، کمرہ دکھایا، یہاں آرام کر لو کچھ دیر، پھر کام کی باتیں کریں گے ڈنر میں۔ ماں نے پوچھا، بیٹی کس کو لے آئی ہو گھر؟ ملائکہ نے بتایا، ماں پاکستان سے بلوایا ہے، کہتا ہے بہت اچھے کھانے بنا لیتا ہوں، رسک لیا ہے، دیکھیں اب کیا کرتا ہے۔ ڈنر کرتے ہوئے ساری باتیں ہوئیں۔ ملائکہ نے سمجھایا، گرل فرینڈ نہیں بنانی، کوئی بھی شراب سگریٹ نہیں پینا، اور ایگریمنٹ کیا ملائکہ کی مرضی کے بنا چھوڑ کر نہیں جا سکے گا کسی اور کے پاس۔ وہاب کھانا کھاتے ہوئے بولا، واہ واہ مزہ آ گیا کینیڈا کا کھانا کھا کر۔ پھر مسکرا کر کہنے لگا، فکر نہ کریں جی، نہیں جاتا آپ کو چھوڑ کر۔ دوسرے دن ملائکہ کے ساتھ ہوٹل پر چلا گیا، سب کچھ دیکھا۔ واہ اتنا بڑا ہوٹل اور پھر بھی کاروبار نہیں چل رہا، میں تو حیران ہوں، میری اتنی بڑی دکان ہوتی تو میں نے طوفان مچا دینا تھا کسٹمرز کا۔ ملائکہ نے کہا، ٹھیک ہے زیادہ باتیں نہیں کرنی، میں سارا ہوٹل واش کرواتی ہوں کچھ مزدور بلوا کر۔ وہاب نے ملائکہ کی طرف دیکھا، لو جی ہوٹل واش کرنے کے لیے مزدور چاہیے کیا؟ اگر آپ میرا تھوڑا سا ساتھ دیں تو ہم خود دھو لیں گے۔ وہاب نے پانی کا پائپ لگایا، فرش دھونے لگا، ملائکہ کو وائپر لگانے کا کہا۔ ملائکہ حیران تھی، کتنا دل عزیز انسان ہے۔ فرش دھوتے ہوئے بول رہا تھا، بہت سی بھینسوں کو نہلایا ہے رگڑ رگڑ کر، یہ تو پھر فرش ہے۔ ہوٹل کو واش کر کے صاف کر دیا، پھر جو ضرورت کا سامان تھا وہ لے کر آئے۔ دوسرے دن وہاب نے کھانا بنایا، اس کے کھانے کی خوشبو سے ہی بھوک بڑھنے لگی۔ کھانا ملائکہ نے ٹیسٹ کیا، ماشاءاللہ ذائقہ ہے۔ خود جا کر دروازے پر کھڑا ہو گیا، لوگوں کو آواز دے کر بلانے لگا۔ باہر لکھ دیا، کھانے کا مزہ نہ آئے تو مفت کھا کر جائیں۔ سب کو بہت اخلاق سے بلاتا۔ دیکھتے دیکھتے گاہک آنے لگے۔ دوسرے ہوٹل والا لڑکا حیران تھا کیسے ملائکہ کا بزنس پھر سے چلنے لگا ہے۔ اس کو جب پتہ چلا ملائکہ نے پاکستان سے لڑکا منگوایا ہے، عدنان وہاب کے پاس آیا، کیسے ہو جناب؟ وہاب عدنان کو دیکھ کر پوچھنے لگا، جناب آپ تو سامنے والے ہوٹل کے مالک ہیں نا؟ خیریت سے ہمارے ہوٹل پہ؟ عدنان نے پوچھا۔ کتنی تنخواہ دیتی ہے ملائکہ؟ وہاب مسکرایا، جتنی بھی دیتی ہو، آپ کو اس سے کیا؟ اتنے میں ملائکہ آ گئی۔ اس نے دیکھا عدنان وہاب سے باتیں کر رہا ہے، وہ ڈر گئی، کہیں وہاب اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے، لیکن خاموش رہی، دروازے کے پاس کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ عدنان نے کہا، میں تمہیں آفر میں ڈبل تنخواہ دوں گا اگر تم میرے ساتھ کام کرو۔ وہاب پلیٹ ہاتھ میں پکڑ کر بولا، تم وہاب کا سودا کر رہے ہو؟ عدنان مسکرایا، سودا نہیں، بزنس۔ وہاب نے عدنان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاب کو خریدنے کی بات کر کے تم نے غلطی کر دی۔ دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی۔ عدنان دھمکی دے کر گیا، تم 2 دن میں جیل میں ہوگے، پھر واپس گاؤں، وعدہ ہے تم سے۔ ساری باتیں ملائکہ نے سن لی تھی۔ ملائکہ وہاب کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہاب کے آنے سے زندگی لوٹ آئی تھی۔ اپنے وکیل سے بات کی تو وکیل نے بتایا، ورک پرمٹ نہیں ہے وہاب کے پاس، اس لیے وہاب کام نہیں کر سکتا۔ صرف ایک ہی راستہ ہے، اگر کوئی کینیڈین لڑکی اس سے شادی کر لے تو۔ اب کہاں سے ملتی کوئی ایسی لڑکی؟ دوسرے دن پولیس کسی بھی وقت آ سکتی تھی۔ ملائکہ نے خود پیپر میرج کرنے کا فیصلہ کر لیا وہاب سے۔ وہاب کو جب بتایا تو وہاب بھی مجبوری سمجھ گیا ملائکہ کی۔ رات میں انہوں نے شادی کر لی۔ دوسرے دن پولیس آئی، پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا دونوں میاں بیوی ہیں۔ وہاب سے کچھ سوالات کیے، وہاب پہلے ہی ریڈی تھا، ہر سوال کا جواب دیا۔ عدنان کی یہ چال بیکار گئی تھی۔ ملائکہ گھر میں تھی کہ وہاب پاس بیٹھا تھا۔ ملائکہ سے کہنے لگا، میرا اب دل نہیں لگتا یہاں، مجھے پاکستان کی بہت یاد آتی ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ ملائکہ نے بتایا، 1 سال کا ایگریمنٹ ہے تمہارا، تم نہیں جا سکتے۔ وہاب مسکرا کر بولا، کیسی بیوی ہو تم؟ میرا نام تو اپنے نام کے ساتھ لکھتی ہو لیکن مجھے اپنا نہیں کہتی۔ کہکا لگا کر ہنسا، مجبوری بھی کیا کیا کرواتی ہے۔ وہاب کے اخلاق کو لوگ پسند کرنے لگے، اس کے کھانے کا ذائقہ لوگوں کو پسند آنے لگا، کاروبار پھر آسمان کی بلندی کو چھونے لگا۔ عدنان اپنا بزنس تباہ ہوتے دیکھ کر غصہ اپنے ورکرز پر نکالتا، گالیاں دیتا ان کو۔
वहाब ने इस बात का फ़ायदा उठाया। जो वर्कर्स छोड़ कर गए थे वापस अपने पास अपने होटल में रख लिए। सब बहुत खुश थे वहाब के साथ। 1 साल गुजर गया, एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। मलाइका का कारोबार अब अरूज पर था। वहाब सोया हुआ था। मलाइका कमरे में गई। वहाब, होटल नहीं गए तुम अभी तक? वहाब ने अंगड़ाई ली, मुस्कुराकर बोला, आज मैं आज़ाद हो गया हूँ आपसे। मलाइका हैरानगी से, मैं समझी नहीं। टेबल पर पड़ा पेपर दिखाया। मलाइका को आज शादी का एग्रीमेंट जो आपने मेरे साथ 1 साल का किया था कि मैं इसके बाद आपको तलाक दे दूंगा। मलाइका वहाब की आंखों में देख रही थी। तो क्या तलाक के बाद छोड़ जाओगे मुझे? वहाब मुस्कुराया, आपने निकाह करके मुझे अपनाया नहीं तो मैं तलाक के बाद कैसे निभा कर सकता हूँ। वहाब ने पेन पकड़ा, साइन करने लगा। मलाइका ने हाथ पकड़ लिया। वहाब, अगर मैं कहूँ मुझे तलाक नहीं चाहिए तो? वहाब ने मलाइका के हाथ पर हाथ रखा। तो जन्नत में मेरी हमसफ़र बनोगी फिर? मलाइका ने हाँ में सर हिलाया। मलाइका वहाब के सीने से लग गई। वहाब, तुमने मेरी ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाया, मेरे कमज़ोर लम्हों में मेरा साथ दिया। वहाब ने अब्बा और अम्मी को भी अपने पास बुलवा लिया। वो सब बहुत खुश थे। वहाब को ताना देने वाले आज वहाब की किस्मत पर हैरान थे।